السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو یہ لیکچر بورنگ تو لگ ہی رہے ہوں گے، من تو کر رہا ہوگا سنے نہیں، اور شاید آدھے ادھوری بھی لوگ چھوڑ رہے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ تمام شیاطین اور جنات اور عاملین کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے، بوریت سے محفوظ رکھ کر ان آڈیوز جو میرے ہیں اور جو ویڈیوز ہیں ان میں دلچسپی آپ کے اللہ پوری پیدا کرے، اور بنا رکے آپ پوری اطمینان سے ان کو دیکھیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جو عاملین، آپ سے بہت سارے عاملین سٹے لوٹے کے نمبر کی باتیں کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ بھئی یہ کما لو، غلط سلط طریقے سے یا اس طرح اشاروں میں باتیں کرتے ہوں گے، اور پھر دان کر دو، گناہ دھل جائیں گے۔ تو ایسے نوسکھیوں کے بہکاوے میں مت آئیے۔ کہتے یہ بھی ہوں گے بڑی جو ایسی باتیں کرتے ہوں گے کہ آپ کو دل میں رس بس جاتی ہوگی کہ ملا مولوی کہتے ہوں گے ممبر سے، ملا مولوی تو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور جب پیٹ کی بھوک لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے۔ جس کو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو گناہ کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ کو دان دے کر چپ کرا دو۔ ایک صحابی تھے، کسی حکمران نے، ان صحابی نے اس کو کھڑی طنز سنائی، تو پتہ ہے اس حکمران جو دین کے خلاف کام کر رہا تھا، تو صحابی کا اس نے منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے اپنے وزیر کو بلا کر کے 1,00,000 روپے، انہوں نے بہت اچھی بات کی، 1,00,000 روپے ان کو دان دو، ان کی مدد کرو ان کو۔ تو صحابی نے لینے سے انکار کر دیا۔ گویا آپ بھی گناہ کے ذریعے سے پیسہ کمانا چاہتے ہو، رشوت کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں چند پیسہ دان کرنا چاہتے ہو، اور دان کر کے اللہ کا منہ بند کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو گناہ سے کما لیا، اب تو بھی رفع دفع کر معاملہ ہی نہیں۔ رشوت دنیا میں تم ایک پولیس والے کو سگنل توڑنے پر 500 کا نوٹ دیتے ہو کہ 10,000 کے جرمانے سے بچ جائیں گے 500 کا نوٹ دے کر کے، تم اللہ کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرنا چاہتے ہو۔ گویا تم نے اللہ کو بھی بیوقوف و بھرشٹ سمجھ لیا ہے، رشوت خور سمجھ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ استغفار کے معاملے میں حدیث قدسی اللہ سے آتی ہے، اور اس کا لب لعاب یہ ہے، اور کسی وقت اس حدیث کو بھی میں باقاعدہ آپ کو دکھاؤں گا، اور پورے ثبوت کے ساتھ۔ ثبوت میری ذمہ داری کیونکہ میرے پاس ہے، لیکن میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا پورا اس کے اوپر۔ مشکات المصابیح میں وہ حدیث ہے موجود ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ تو حدیث کا لب لعاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ پر دلیری کرنے والے کی توبہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ گناہ پر دلیری یہ ہے کہ تم پری پلان گناہ کرو کہ یار میں فلا گناہ کر لوں گا، اتنا رقم، اتنی فلانی چیز میرے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ اپنا مقصد حل ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تو مہربان ہے، توبہ کر لوں گا، اللہ رفع دفع کر دے گا معاملے کو۔ تو اللہ ایسے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو توبہ کو کھیل تماشا بنا لے گا، ہر روز گناہ کرے، ہر روز توبہ کرے۔ توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو آپ نے کیا آپ اس پر واقعی میں شرمندہ ہو، اور اسے چھوڑنے کی سچی کوشش بھی کرنے والے ہو۔ ایسا نہیں کہ ابلیس ہی آپ کو نہیں بہکا رہا، کچھ نہیں، اور آپ نے وہاں وہی اللہ کو بیوقوف بنا کر کے وہی 40-50 کروڑ روپے کما دی، اور پھر اللہ کو رشوت میں 140 کروڑ میں سے 40 کروڑ رکھ لی، 100 کروڑ پکڑا دی تاکہ اللہ اپنی زبان بند کرے۔ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، یا سوچ رکھتے ہیں یا اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، گناہ میں جو دلیری ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کہہ کر ظاہر کریں گے، آپ اپنے عمل سے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں یا اس نیت سے کسی اور سے دعائیں کرواتے ہیں کہ وہ تو گنہگار ہیں، اللہ ان کی نہیں سنے گا یا قبول نہیں کرے گا یا دیر سے قبول کرے گا، تو ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے گناہ پر دلیری اختیار کی۔ گناہ پر دلیری کرنا یہ ہے کہ آپ تو نیکی اختیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہو، اور آپ کسی اور کے پاس جاتے ہو دعا قبول ہو جائے، گویا کہ آپ گناہ کرتے رہنا چاہ رہے ہو۔ اگر آپ نے توبہ کر ہی لی ہے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی کر لیا، تو کسی ولی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت کیا؟ آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا ویسے بھی۔ تو جو اس وجہ سے جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے لیے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ان کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ حدیث قدسی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، دونوں چیزیں اس پر ہے۔ اللہ کا ارشاد بھی اور اللہ کے رسول کا ارشاد بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے نا، یعنی دونوں کو میں کمبائن کر کے بول رہا ہوں، الگ الگ جگہ یہ باتیں آتی ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ لے، کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو نا۔ اللہ نے تو کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں کسی گنہگار کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس لیے اولیاء اللہ سے دعائیں کروا لو، اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروا لو، کہیں نہیں کہا۔
اللہ تو کہیں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا رسول کہیں نہیں کہہ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف کے مقدمے میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور دوسری جگہ بھی یہ حدیث موجود آتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جو اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. ہاں، دعائیں لوگوں سے، نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے ہمیں کروانی چاہیے، لیکن اس لیے نہیں کہ بھئی آپ کی نہیں سنے گا اللہ، ان کی سن لے گا کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے. اللہ یہ جو ناانصافی والا معاملات ہے اللہ نہیں کرتا، وہ تو بڑا منصف ہے. ادب کے تقاضے سے آپ کر سکتے ہو کہ یار اتنا بڑا عبادت گار بندہ اگر یہ بھی میرے لیے دعائیں کر لے گا تو کچھ اور ہی بات ہو جائے گی. میں بھی دعائیں کر رہا ہوں، یہ بھی دعائیں کرے گا تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اس نیت سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تب جب واقعی میں آپ کے اندر قضی نہ ہو. آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ گنہگار ہیں، اور پھر آپ یہ من میں اس لیے سوچ رہے ہیں بائی پاس کرتے ہوئے بھئی وہ اللہ ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال سے بھی جانتا ہے. اس لیے پہلے آپ خود سدھریں، اس کے بعد اس بندے کے پاس جائیں. کوئی ایسا گنہگار صحابی نہیں تھا جو کسی دوسرے کے پاس دعائیں کروانے گیا تھا کہ میں تو گنہگار ہوں، اس کی دعا قبول ہو جائے گی. کوئی ایسا صحابی کبھی نہیں پیدا ہوا. انہوں نے پہلے اپنے گناہوں پر قابو حاصل کیا، اس کے بعد وہ کسی اور کے پاس گئے ہیں دعائیں کروانے کے لیے. اس لحاظ سے آپ بھی جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. شریعت میں اجازت ہے کسی اللہ کے نیکوکار بندے سے دعائیں کروانا، تو یہ ثابت ہے شریعت کے اندر، جائز بھی ہے، حدیثوں سے ثابت بھی ہے. لیکن تب جب آپ خود جو گناہ میں لگے ہوئے نا، اس گناہ کو پہلے چھوڑ دیں. تو حدیث ایک آتی ہے ابو داؤد شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے. لب الواب اس کا بیان کر دیتا ہوں، پھر حدیثوں کے سیگمنٹ میں ہم پورے ثبوت کے ساتھ حدیثوں کو ڈسکس کریں. حدیث آپ کے اسکرین پر آ رہی ہے اس وقت. تو لب الواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی شرطوں پر جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. یہ کہ بندہ اپنے گناہوں سے ہٹنے کے لیے دعائیں کرے، ان کو کاٹنے کے لیے دعائیں کرے، چھوڑنے کے لیے دعائیں کرے، کل ملا کر استغفار کرے، دعاؤں کو چھوڑنے کے لیے دعائیں کرے، اور دعا میں جلدی نہ کرے. یہ دو شرائط ہے جس کی بنیاد پر دعا قبول ہوتی. پھر اور حدیثوں میں آتا ہے کہ حرام روزی سے، وہ تو گناہ جب انسان چھوڑے گا ہی اور گناہ چھوڑنے کی سچی کوشش کرے تو حرام روزی سب چھوٹ جائیں گے. تو دعا میں جلدی کے بارے میں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو صحابہ کے لیے نئی چیز تھی، تو لہٰذا صحابہ اکرام نے پوچھ لیا کہ دعا میں جلدی کرنا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے دعائیں کی، مستقل دعائیں کی، اچھی طرح سے دعائیں کی، اور میں نے اپنی دعا کے اثرات کو ظاہر ہوتے نہیں دیکھا، اپنی دعا قبول ہوتے نہیں دیکھی، اور وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، تو ان دو شخصوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اب آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجیے کہ اگر آپ نے گناہ پر دلیری کر رکھی اور پھر آپ کسی اولیاء اللہ کے مزار پر چلے گئے، کسی اولیاء اللہ کے پاس چلے گئے، اور پھر آپ کا کام بن گیا نا، تو پھر وہ اللہ نے نہیں بنایا. کہ بھیا اللہ کا رسول تو جھوٹ نہیں بولے گا نا. تو پھر اللہ نے آپ کی دعائیں قبول نہیں کی، تو آپ کو گناہ میں لگائے رکھنے کے لیے شیطان نے آپ کے اعمال کو آرائستہ کر کے دکھا دی. کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ابلیس نے ان کا اعمال کو آرائستہ کر دکھایا، جو بت پرست تھے بلقیس کی قوم اور دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو نوح کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے، تو اور ابلیس نے ان کے اعمال آرائستہ کر کے دکھا دیے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اعمال جو بت پرست تھے ابلیس نے کیسے آرائستہ کر کے دکھائے ہوں گے. تو ویسے ہی تمہارے بھی اعمال کو اس نے آرائستہ کر کے دکھا دیا کہ تم تو گناہ پہ دلیری کر رہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ایسے شخص کی جو گناہ پر دلیری کرتا ہے، یعنی جب تک وہ گناہ کو چھوڑنے کی سچی کوشش نہ کر لے، یعنی دعا کے نہ کر لے، گناہوں سے توبہ نہ کر لے، گناہوں کو چھوڑنے کی دعا نہ کر لے. تو بھیا آپ نے تو گناہ پر دلیری کی، پھر آپ کی ضرورت کس نے پوری کی؟ قانون کے مطابق تو آپ کی دعا قبول نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر اگر آپ کی دعا کا اثر ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب کہ تھرڈ پارٹی نے آپ کی مدد کی تاکہ آپ جو ہے گناہ پر دلیری کرنا نہ بند کرے اور اسی حال میں آپ کی موت ہو جائے اور آپ جہنمی ہو جائے. تو جتنے بھی ایسے جو شیطانی عامل ہیں نا، وہ آپ کو عملیات بتاتے پھرتے، تو اس کے مقابلے میں شیطانی قوتیں آپ کے گھر میں آئی، اور پھر وہ تو اسلام کو پسند نہیں کرتی، وہ تو کسی ہندو بھائی کی نیکی کو پسند نہیں کرتی. تو پھر تو وہ آپ کی زندگی جھنڈی بنائے گی، آپ کی زندگی میں گناہ ہی ڈالے گی، پریشانیاں ہی ڈالے گی، بیماریاں ہی ڈالے گی، تاکہ خدا سے، پرمیشور سے آپ کا عقیدہ ایمان ہی اٹھ جائے. اس لیے اس سے کام کرو ہی مت. دنیا کی چند دولت کے لیے، تھوڑے دن کی راحت کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی آخرت کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہو. کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے کتنی قربانیاں اپنی زندگی میں دیتے ہیں
کسی کی شادی ہمارے خاندان میں ہوتی ہے، ہمارے بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، ہم شادی کو چھوڑ دیتے ہیں اور بورڈ کے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، رات کو 1-1 بجے تک پڑھتے ہیں، اور پھر جب ہماری نوکری لگ جاتی ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم زندگی کے معاملے میں اسٹوڈنٹ والی معاملے کو اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کی بہتری زندگی کے لیے ہم دنیا کی 100 سالہ زندگی کو ہم لوگ تکلیف میں تھوڑا گزارنے کے لیے راضی کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں ہمیں گناہ پر ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور ٹچے سے 4 لوگوں نے کہہ دیا کہ ملا مولوی جو ممبر سے بولتے ہیں ان کو پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ کیا گھنٹہ پریکٹیکل نہیں ہوتا؟ کیا خاک پریکٹیکل نہیں ہوتا؟ کیا گوئیاں پریکٹیکل نہیں ہوتا؟ میری اپنی زندگی میں نے بہت ساری مشکلیں دیکھی ہے، حالانکہ میرے خاندان میں پیسہ بھی ہے اور اسٹیبل خاندان ہے، لیکن ایسا دور میں نے بھی دیکھا ہے کہ میرے پاس روزگار نہیں تھا، تکلیفیں پریشانیاں بہت زیادہ تھی، اور ابلیس مجھے آ کر کہتا ہے تیری روزگار تیری نوکری لگنے نہیں دوں گا، اور میرے رب نے، ہمیں نہیں کہتا ہوں کہ 1-2 دن میں ہو جائے گا، 1.5-2 مہینے مجھے لگے ہیں، میں نے دعائیں کی، میں نے سجدہ کیا، اور میرا بچہ بیمار تھا، میرے رب نے میری مدد کی، جہاں تہاں سے راستہ نکالا اور مجھے روزگار بھی دیا۔ آپ اپنے ہنر کو نکھارنے کی کوشش کرو، جیسا آپ ہنر نکھارو گے اللہ تعالیٰ ویسی نوکری آپ کو دینے کے لیے تیار رہے گا، کوشش تو کرو۔ شیطانی عامل اگر کامیاب ہوتے تو وہ 4-4 روپے لے کر آپ کے لیے تعویذ گنڈے نہیں کرتے پھرتے۔ کامیابی اگر اتنی آسان ہوتی ہے، شیطانی عاملوں کے ہاتھ کامیابی ہی ہوتی، سٹے اور لوٹری کا نمبر بتانے میں وہ ماہر ہی ہوتے تو اپنی زندگی تو بنا لیتے، وہ آپ کی زندگی بنانے کیوں نکل پڑے؟ پہلے اپنی زندگی تو بنا کے دکھائے، تو خود اپنی زندگی نہیں بنا پائے تو آپ کی زندگی 1 گھنٹہ بنائیں گے؟ کیا خاک بنائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا ایسا۔ اور وہ سٹے اور لاٹری کے جو نمبروں کا پیسہ وہ حرام ہوتا ہے، اور حرام بے برکتی لے کر کے آتا ہے، زندگی میں مشکلیں پریشانیاں لے کر کے آتا ہے، وہ راحتیں لے کر نہیں آتا۔ اور پھر بھی اگر آپ راحت میں آپ نے حرام روزی کما لی تو پھر سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے رحمت کی نگاہیں ختم کر دی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جس کو نیک راہ پر لانا چاہتا ہے وہ اس کو اگر وہ واقعی میں گناہ کا کام کر رہا ہے اور اللہ اس کو نیکی میں لانا چاہتا ہے تو اس کو تکلیفیں پریشانیوں میں مبتلا ہونے دیتا ہے، اور اس کو آگاہ کرتا ہے کہ بھئی تو غلط کر رہا ہے، اس سے باز آ جائے۔ اور پھر جس کی زندگی میں یہ ہونا ہی بند ہوتا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ نے اس سے رحمت کی نگاہیں اٹھائی، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جسے اللہ نے قرآن کے اندر حرام قرار دے دیا، اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا، وہ کسی طرح سے آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے آپ سے رحمت کی نگاہیں پھیر لی، اس لیے حرام روزی کمانے کے باوجود بھی آپ دنیا میں عیش کر رہے ہو، مزے کر رہے ہو، اس چیز کو جان لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے، اور اسی کے ساتھ میں ورام دیتا ہوں اپنی بات کو۔ خدا حافظ۔ اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش ضرور کرنا، اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کی مدد ہوگی۔ میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو اللہ کے حوالے چھوڑتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے بہتری کے حالات پیدا کرے اور آپ کی زندگیوں کو خوشحال بنائے۔ آمین۔